الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا والصلاة والسلام علی من بعث الی خافۃ الخلق بین ید الساعۃ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی، محترم دوستوں اور بزرگوں، اس مختصر سی نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو امت بنائی گئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا ہے تم سب کو امتاً وسطا، معتدل امت، درمیانی امت، ہر چیز میں، ہر پہلو میں۔ یعنی کچھ لوگوں کے ہاں، کچھ مذاہب میں، کچھ امتوں کے اندر افراط والا معاملہ ہے، کچھ کے اندر تفریط والا معاملہ ہے، لیکن ہم نے اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو درمیانی معتدل امت بنا کر بھیجا ہے، ہر چیز میں اعتدال۔ مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جس طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو، بیماری کی حالت میں وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس علاج معالجہ کرنے کے لیے نہ جائے اور وہ یہ کہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات هو الشافی رب العالمین ہے، اس وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس علاج معالجہ یعنی اسباب اختیار نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر، یہ گولیاں، یہ ٹیبلٹ وغیرہ یہ فضول ہیں، ہے تو بیمار شخص لیکن علاج معالجہ کے خلاف ہے۔ یہ ہو گیا ایک شخص۔ دوسرا شخص جو بیمار ہے وہ ڈاکٹر دوائیاں، گولیاں، ٹیبلٹ وغیرہ کو سب کچھ یعنی مسبب سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر کے پاس دو شخص ہیں، ایک پہلا والا ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرتا ہے، سیم یہی ڈاکٹر، یہی بیماری، یہی دوائیاں، یہی گولیاں، اس کا علاج ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے ماہر تجربہ ہونے کی وجہ سے یا ان گولیوں کی وجہ سے مجھے صحت اور صحت یابی مل گئی، تندرستی مل گئی۔ ٹھیک اس کے ساتھ دوسرا مریض ٹھیک وہی مرض والا اسی ڈاکٹر کے پاس اسی تجربے کے ساتھ، اسی مرض کے ساتھ، اسی گولیوں اور دوائیوں کے ساتھ علاج کرتا ہے، لیکن اس کو بیماری سے صحت یابی، تندرستی نہیں مل جاتی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بالکل غلط ہے، یہ گولیاں بالکل غلط ہے، اس کے تجربہ بالکل غلط ہے، وہ علاج کر کے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو شخص ہو گئے، ایک وہ جو ڈاکٹر علاج معالجہ کا سرے سے ہی انکار کرتا ہے، ایک وہ ڈاکٹر اور علاج معالجے کو ہی مسبب مانتا ہے کہ گولیوں نے مجھے شفا یابی دی یا ڈاکٹروں نے مجھے شفا، اس کے تجربے نے مجھے تندرستی اور صحت یابی دی۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل درمیانہ جو راستہ ہے امت وہ یہ ہے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج معالجہ بھی کروں گا، اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پر کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرنے کے لیے جب میں جاؤں گا، وہ ڈاکٹر اپنے تجربے کے مطابق مجھے میرے بیماری کا علاج کرے گا، مجھے گولیاں اور دوائیاں دے گا۔ اگر ان سے مجھے شفا، صحت یابی مل گئی تو میں یہ کہوں گا مجھے صحت یابی شفا اللہ نے دی ہے، ذریعہ یہی گولیاں، ٹیبلٹ اور ڈاکٹر بن گیا ہے۔ یعنی گولی، ڈاکٹر اور طبیب کی وجہ سے مجھے صحت یابی شاید نہیں مل گئی، وہ تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی گولیاں اور ٹیبلٹ کھاتا ہے یا علاج معالجہ کرتا ہے تو یہ گولیاں، ٹیبلٹ اس کے جسم میں جا کر اللہ سے اجازت لیتی ہے، یا اللہ ہم اس کے مرض کے شفا کا سبب بنیں یا نہ بنیں۔ تو اللہ کی طرف سے اگر اجازت ہوتی ہے تو وہ ان گولی دوائیوں سے صحت یاب بن جاتا ہے۔ یعنی مسبب وہ گولیاں اور وہ ڈاکٹر نہیں،
مسبب تو رب العالمین کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کے حکم اور ارادے سے انسان صحت مند تندرست ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، زندگی یا موت مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ڈاکٹر کو اس کی گولیوں کو مسبب یعنی علاج معالجے کو سمجھے اور اس کا ذہن اللہ کی طرف نہ جائے تو یہ بھی غلط ہے، اور کوئی شخص ڈاکٹروں کا ہی انکار کرے یہ بھی غلط ہے۔ تو اس وجہ سے اسی مناسبت سے قرآن مجید سے ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ لوگوں کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، درمیانہ امت بنایا ہے، اعتدال والا امت بنایا ہے ہر چیز میں۔ ایک دوسرا مثال سے سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہیں جن کی پیدائش ہی معجزے سے ہوئی، یعنی بن باپ کے بی بی مریم علیہ السلام جو کہ کنواری حالت میں اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ یہ تو معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، اس طریقے پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، جعلنا آیة للناس، اس کو میں نشانی بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حاملہ ہو کر پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد دو مذہب بن گئے، بلکہ تین مذہب بن گئے، ایک افراط والا، ایک تفریط والا۔ عیسائیوں کا عقیدہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا باپ خود رب العالمین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کو اتنا اہمیت دینا، بڑھانا چڑھانا، فضیلت دینا کہ اس کو اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ یہ عیسیٰ ہی کہتے ہیں افراد سے کام لے کر۔ یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ جو ہے ابن مریم ہے، جو یہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم ہے، یعنی ابن مریم کا بیٹا، یہ خود خدا ہے۔ اس کو فضائل اتنا دینا، اس کو بڑھوتری اتنا دینا، اس کو اتنا اونچا اٹھانا کہ اسی کو اللہ سمجھنا۔ بلکہ ان کا عقیدہ عیسائیوں کا یہی ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تبارک تعالیٰ معاذ اللہ نعوذ باللہ ایک نہیں تین ہیں، ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک۔ مریم علیہ السلام بھی خدا ہے، اس کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور رب العالمین اللہ تعالیٰ بھی خدا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے، یا تو اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، یا خود اللہ ہے، یا اللہ کا جز ہے، کوئی حصہ ہے، تو بالکل کفریہ اور شرکیہ یہ عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی رکھتے ہیں، دوسرے مذہب، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حلالی ہی نہیں سمجھتے۔ وہ اس طرح کہ جب اس کی ماں کنواری تھی تو اس کو بیٹا کہاں سے ہوا؟ بغیر نکاح کے۔ نکاح کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی نکاح کرے، یعنی بیٹا پیدا ہونے کا، جبکہ اس کی ماں نے بیٹا نکاح کیا ہی نہیں ہے، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے نکاح نہیں کیا ہے تو یہ حلالی بیٹا نہ ہوا، یہ ولد الزنا ہو گیا، معاذ اللہ۔ اس کو حلالی ہی نہیں سمجھتے، یعنی وہ فضائل میں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ اس کے خلاف باتیں کرنے میں اس کو نیچے سے نیچے کر کے پیش کرتے ہیں۔ ابھی درمیانی والی راستہ جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ لوگوں کو بنایا ہے درمیانی امت، معتدل امت، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، عبد اللہ، اللہ کا اللہ نہیں ہے، ابن اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ خود نہیں ہے، بلکہ عبد اللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور اس کی پیدائش قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا کرنا بالکل ہی ایسا ہے جیسا انہوں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے۔
اماں حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، اور اسی طرح تمام انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ یعنی مرد عورت کے ساتھ بھی، ٹھیک اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کذالک حین، یہ اللہ کے ہاں آسان ہے اور اللہ قدرت رکھ سکتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسا ہے جیسے اللہ نے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کے بارے میں آپ لوگ یہ نہیں فرماتے معاذ اللہ کہ وہ ولد الزنا ہے یا حلالی نہیں ہے، تو ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام، تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی ولد الزنا حلالی نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل حلالی ہیں، قدرت کاملہ سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، ایک پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، افراط حد سے زیادہ بڑھانا، تفریط حد سے زیادہ گھٹانا، ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ ذکیر احادیث میں ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں نے پیش فرمائی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، مائے سفر کے بارے میں، سفر کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سفر کے مہینے میں کچھ بھی نحوست نہیں، چونکہ ام میں مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کو سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کسی کو شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کا مہینہ ہے وہ نحوست والا، بدشگونی والا، وہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین کفار کے اس عقیدے کی نفی فرمائی، ولا سفرہ، سفر کے مہینے میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، بحیثیت مسلمان۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے، جو مشرک ہیں اس دور کے بھی مشرک اور ہمارے اس دور کے بھی مشرک، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی شادی بیاہ، کوئی سفر، کوئی اچھا کام، نکاح وغیرہ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ یہ منحوس مہینہ ہے بلا دلیل، جبکہ ہمارے پاس بحیثیت مسلمان دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا سفرہ، آپ سفر کے مہینے میں وہی بھی کر سکتے ہو، وہی سب کو جو باقی مہینوں میں کرتے ہو، یعنی نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا، اس میں کوئی بھی منحوسی نہیں ہے، کوئی بھی نحوست، کوئی بھی بدشگونی، بدفعالی سفر کے مہینے میں خرابی نہیں ہے۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی آپ لوگوں کو دے دے فخذوہ، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو ہم کو مشرکین یا بدعتی یا غیر مذاہب کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں کچھ بھی نحوست نہیں ہے، شادی بیاہ بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، نکاح بھی کر سکتے ہو، سفر بھی کر سکتے ہو، کوئی اچھا کام بھی کر سکتے ہو۔ وہ منحوس اس وجہ سے سمجھتے ہیں، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی وفات جو ربیع الاول میں ہوئی، وہ جو بیماری تھی وہ سفر کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام کو، یعنی مرض الموت، جو بیماری جس کی وجہ سے موت واقع، وہ سفر ہی کے مہینے میں نبی علیہ السلام کو پیش آئی، اس وجہ سے یہ منحوس مہینہ ہے، یہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جبکہ اگر اس طرح ہم کہیں تو کوئی بھی مہینہ اس سے خالی نہیں رہے گا۔ محرم کو منحوس اور نحوست، غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، کالے کپڑے پہننا، خود کو مارنا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، سر کے بال نچوڑنا، نوحہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ نواسہ رسول یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو وہ بھی نحوست والا مہینہ ہوا۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ، نبی علیہ السلام کی جو مرض الموت، یعنی وہ بیماری جس کی وجہ سے وفات ہوئی، وہی تو یہ سفر والا مہینہ بھی نحوست ہوا۔ اس کے بعد ربیع الاول، وہ مہینہ جس میں نبی علیہ السلام فوت ہوئے معاذ اللہ، تو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بھی نحوست والا ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام سے جدا ہوا ہے۔ تو کسی مہینے میں کوئی صحابی فوت ہوئی، کوئی بزرگ فوت ہوا، کوئی ابدال، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ تو ان واقعات کی وجہ سے مہینہ بدبختی نحوست والا نہیں بن سکتا۔ تمام مہینے، تمام دن یہ اللہ تبارک ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم نے سفر کے مہینے کو منحوس اور خراب نہیں سمجھا۔ اگر ہم اس طرح کرنے اپنی ہی طرف سے، یہ تو بدعت ہوگا اور خرابی ہو، جس طرح مشرکین مکہ کے یہ مانا جاتا تھا۔ تو یہ اس حدیث کا شروع، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى، اللہ کے نبی علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی بیماری تجاوز نہیں کرتی۔ یہ ایک حدیث ہوگی، کوئی بیماری کسی شخص سے، کسی بندے سے کسی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی۔
یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح عام طور پر کورونا کے زمانے میں لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے، کوئی بھی نہیں نکل سکتا تھا، کوئی کسی سے بات چیت، کوئی میل ملاپ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کورونا ہے، پھیل جائے گا، کسی دوسرے کو لگ جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ پریکٹیکلی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو زکام ہو دوسرے کے پاس جائے تو اس کو بھی زکام بن جاتا ہے، کسی کو جذام مجذوم والی بیماری ہو، بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ لوگ جذام والے مرض بیمار سے ایسے بھاگیں جس طرح آپ لوگ شیر سے بھاگتے ہو۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بیماری دوسری کو لگ سکتی، اس وجہ سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے۔ اور اس حدیث میں لا عدوہ، کوئی بیماری تجاوز نہیں کر سکتی، فرما رہے ہیں کہ آپ احتیاط نہیں کرو، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اور پریکٹیکل یہ ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے سے لگ سکتی ہے، تو دونوں حدیث ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ کس حدیث پر عمل کریں؟ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بیماری کسی دوسرے شخص کو کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں لگ سکتی، دوسرے حدیث میں ہے کہ لگ سکتی ہے۔ آپ لوگ جذام والے بیمار سے مرض سے اس طرح بھاگو، یا جس جگہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ، پہلے سے موجود ہو وہاں سے نہ نکلو، مطلب آپ کو دوسرے کی وجہ سے بیماری لگ سکتی ہے۔ تو یہ دو احادیث آمنے سامنے ہو گئے، ان کا جواب یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اسباب اختیار کرو، جذام والے یا وبا والے علاقے میں نہ جاؤ، جذام والے بیمار سے اس طرح بھاگو، اپنے آپ کو بچاؤ جس طرح آپ لوگ شیر سے بچتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کسی کو کورونا ہے اس کے ساتھ گل مل رہے ہیں۔ دوسرا، پہلا حدیث لا عدوہ، بھئی جذام والے سے بھی نہ بھاگو کیونکہ اس کا جذام یا وبا وہ آپ تک نہیں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ کے حکم سے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اگر کسی کو کورونا ہے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو یہ بیماری لگ گئی تو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بذات خود بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علاج معالجہ بھی کرنا ہے، بچنا بھی ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کسی بیماری کو خود مسبب نہیں قرار دینا، یعنی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اللہ چاہتا ہے تو ایک بیمار سے کوئی دوسرا شخص بیمار بن سکتا ہے، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ بیماری کسی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا لا عدوہ، کوئی بیماری تجاوز، ولا طیرتا، اور اسی طرح پرندوں کے بارے میں بدفعلی نکالنا، جیسے اگر کسی شخص کے گھر پر کوئی الو آ جائے، کوئی پرندہ، اور وہ باتیں کرنے لگے تو اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ ان پر برا سایہ آیا ہے۔ یا عرب کے یہاں مشہور تھا کہ وہ سفر میں نکلنے سے پہلے کسی درخت کو پتھر مارتے تھے، اگر کوئی پرندہ اس میں بیٹھا ہے دائیں جانب اڑتا تو وہ اس کو یعنی اچھی بات سمجھ کر وہ کام کرتے، وہ سفر کرتے۔ اگر وہ بائیں جانب اڑتے پرندے اس درخت میں سے تو اس کو بدفعلی لیتے، بدشگونی لیتے کہ یہ سفر کرنا یا یہ کام کرنا ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو ولا طیرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ پرندے دائیں جانب گئے یا باریں جائیں، اس سے آپ منحوس ہوئے، بدشگونی لے لی، یا خوش قسمتی کا آپ کا فیصلہ ہو گیا۔ تو ولا طیرتا ولا ہامہ، اور ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص ناحق قتل ہو جائے اور اس کے قاتل کو قصاصاً قتل نہ کیا جائے، یعنی اس کو انصاف نہ ملے، تو اس کی روح دنیا میں آ کر خون پیتی ہے یا دنیا والوں میں آ کر ان کو ڈراتی وغیرہ بھوت بن کے پھیلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا ہامہ، اور ٹھیک اسی طرح ولا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی بھی منحوست نہیں، نحوست نہیں، کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ جس طرح باقی مہینے اللہ کے ہیں، باقی دن اللہ کے ہیں، ٹھیک اسی طرح سفر المظفر والا مہینہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس مہینے میں بھی کوئی منحوسی، نحوست نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ نہ شادی بیاہ کرو، نہ ہی سفر کرو، نہ کوئی نکاح کرو، نہ کوئی دوسری بات کرو، تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ لوگوں کو معتدل، درمیانہ والا، اعتدال والا امت بنایا ہے۔ اور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ، کوئی بیماری تجاوز نہیں کر سکتی بغیر اللہ کے حکم سے، ولا طیرتا ولا ہامتا ولا سفر، اسی طرح پرندوں سے بدشگونی، بدفعلی لینا، اسی طرح کوئی مردہ واپس بھوت بن کر آنا، اور اسی طرح سفر کے مہینے میں کوئی نحوست بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ دلائل ہمارے پاس ہیں بحیثیت مسلمان۔ ہم کفار، مشرکین کا دین اپنے اندر
کیوں لے آئے؟ جبکہ شریعت نے ہماری ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب سننے والوں کو پورا دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔